اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتق المحارم تکن اعبد الناس، وارض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ہم تمام کے لیے بہت ہی قیمتی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو شخص ان نصیحتوں پر عمل کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا کی زندگی بھی اس کی باعزت ہوگی، آخرت میں بھی وہ سرخرو رہے گا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر تم اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر، ہر لمحے میں محرمات سے بچو، کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ حرام و ناجائز چیزوں سے بچے گا وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا۔ بعض لوگ نیکی کے کام تو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن فواحش میں اور اسی طرح کذب بیانی میں، دھوکہ دہی میں، بھائی بہنوں کے حقوق کی پامالی میں، اور اسی طرح والدین اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی حق تلفی میں، پتہ نہیں اس طرح کی کئی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، بلند آواز سے بات کرنے کو بھی گناہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ جائے تب بھی تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو دینداری سمجھا ہے وہ نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو بس سمجھا ہے، کہ اصل دینداری تو یہ ہے انسان زندگی کے ہر موڑ پر نیکیوں کو انجام دے اور گناہوں سے، ناجائز چیزوں سے، حرام چیزوں سے، یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہے تو وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اگر تم سب سے زیادہ مالدار اور بے نیاز ہونا چاہتے ہو، اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو، کیونکہ جو شخص اللہ کی تقسیم کو قبول کر لے گا، تقدیر کے فیصلے کو مان لے گا اور یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے گا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو میری تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی مجھ کو نہیں مل سکے گا، تو ایسا شخص کبھی طمع، لالچ، ذہنی کوف، دماغی الجھن اور اسی طرح حسد وغیرہ کی بیماری سے محفوظ ہو کر سکون و اطمینان کی دولت ہر وقت اس کو نصیب ہوگی، میسر ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے روپے پیسے والے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین سے، سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان الغنى غنى النفس۔ اصل مالداری اور غنا یہ ہے کہ انسان کا نفس مطمئن اور اس کا دل غنی ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا: وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اگر تم مؤمن کامل بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں
کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں بھی حصہ نہ مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، لیکن آج ہم دیکھیں کیا سلوک ہمارا ہوتا ہے، چاہے پڑوسی مسلمان ہو، رشتہ دار ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم کی بھی خاطرداری کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو یا رشتہ دار ہو، تو اس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ آج کل عام جھگڑوں کی شروعات اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ چیز الگ پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے حقیر اور پھٹی پرانی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان جھگڑوں کو اور اسی طرح ان آزمائشوں کو یہیں پر ختم کرے، اور اسی طرح اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ کامل اسلام کی علامت ہے۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ بے فکری کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، خیر کی باتوں سے دل متاثر نہیں ہوتا، اور برائیوں کی نفرت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ غفلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے زیادہ نہ ہنسے، بلکہ اپنی آخرت کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھلوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان پانچوں نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔